دوسرا انسان جو اللہ کو پسند نہیں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو فساد کرنے والا انسان پسند نہیں۔ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ کو مفسد انسان پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو مصلح انسان پسند ہے کہ جو اپنی زندگی اصلاح میں گزارتے ہیں، جو زمین میں اصلاح کرتے ہیں، خون خرابہ نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند ہیں، اور جو فتنہ پرور لوگ ہوں، زمین میں خون خرابہ کریں، ایسے مفسد لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ پسندیدہ انسان بنے تو ہم اپنی زندگی اصلاح میں گزاریں، ہم اپنے آپ کو فساد سے بچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں برگزیدہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمیشہ اصلاح کرتے رہتے ہیں، وہ فساد نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے دل شکنی نہیں کرتے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 606 ہجری کی کتاب ہے تفسیر کبیر، اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مالک یوم الدین کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ راستے میں چل رہے تھے، برسات کا موسم تھا، بارش لگی ہوئی تھی، تو چلتے چلتے آپ کی جوتیوں سے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا اور ایک مجوسی کی دیوار پہ لگ گیا۔ چونکہ برسات کا موسم تھا، بارش خوب ہو رہی تھی، بڑی احتیاط کے باوجود آپ نے قدم اٹھایا تو کیچڑ تھوڑا سا اٹھا آپ کی جوتی سے اور دیوار پہ لگ گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ پریشان ہو گئے کہ اب ان کی دیوار داغدار ہو گئی، میری وجہ سے ان کی دیوار پہ داغ لگا ہے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، اس مجوسی کے خادمہ باہر نکلی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مکان کا جو مالک ہے اسے بلاؤ۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ میری وجہ سے دیوار پہ داغ لگا ہے۔ یہ مالک مکان وہ تھا جس نے امام ابو حنیفہ سے قرض لیا تھا لیکن ادا نہیں کیا تھا، وہ پریشان ہو گیا، وہ سمجھا شاید امام صاحب اس لیے دروازے پر آئے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں، تو وہ پہلے باہر نہ آیا۔ آپ نے پھر دستک دی اور پیغام دیا میں قرض کے مطالبے کے لیے نہیں آیا، میں اس بات کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ اب جو مجوسی باہر آیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں راستے میں چل رہا تھا لیکن یہ کیچڑ اٹھا اور دیوار پہ لگ گیا، میں اس کی معافی کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ اس نے دیکھا اتنے بڑے انسان، وقت کے امام، اور اتنی معمولی چیز کی معافی کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا واقعی آپ کا دین سچا دین ہے، جس مذہب کے آپ پیروکار ہو، یہی واقعہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو فساد نہیں مچاتے تھے، ہدایت پر زندگی گزارتے تھے، ہر ایک کا بھلا سوچتے تھے۔ آج تو ہم دوسروں کی دیواروں پہ چاکنگ کر دیتے ہیں، اور صبح گھر والا اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے ساری دیوار پہ چاکنگ ہوئی ہوتی ہے، گھر والوں سے پوچھتے نہیں ہیں، انہوں نے ابھی گھر پہ رنگ کیا ہوتا ہے، دیواروں کو خوبصورت مزین کیا ہوتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر گھروں پہ چاکنگ کر دی جاتی ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں کتنی احتیاط پہ زندگی گزاری، معمولی دھبا لگا اس کی معافی کے لیے آئے، اور یہی عمل ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو دوسرا انسان جسے اللہ پسند نہیں کرتا وہ ہے جو زمین میں فساد مچائے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم چاہیں کہ ہم پسندیدہ فرد بن جائیں تو اپنی زندگی اصلاح میں گزاریں اور اپنے آپ کو فساد سے بچائیں۔